کہتے ہیں کہ عرب دنیا میں ایک بادشاہ تھا اور اس کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے ایک نوجوان کی تلاش تھی، مگر وہ نوجوان اس کو ایسا چاہیے تھا کہ جو عبادت گزار ہو اور نیک صورت نیک سیرت ہو۔ اس نے کچھ تلاش کی، کچھ نوجوان اس کی نظر میں بھی تھے، مگر بادشاہ ان سے مطمئن نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک ایسے نوجوان کی تلاش ہے کہ جو نیک سیرت بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، تو آپ جلد تلاش کر کے اس کو پیش کریں۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا تو اپنے کچھ سپاہیوں کو وہاں کی جو جامع مسجد تھی، مسجد کی طرف دوڑایا اور کہا کہ جو عبادت گزار نوجوان ملے اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ کہا کہ رات چھپ کر بیٹھ جاؤ، جو رات کو عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو اس کو میرے پاس پیش کرنا۔ سپاہی جو تھے وہ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ رات کو پچھلے پہر کون آتا ہے اور آ کر مسجد کے اندر عبادت کرتا ہے۔ ادھر ایک نوجوان جو کہ چوریاں کرتا تھا، چور تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا آج کیوں نہ جا کے مسجد میں قیمتی سامان چوری کیا جائے، تو وہ چوری کرنے کی نیت سے مسجد کی جانب بڑھا اور جامع مسجد کے مین دروازے سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی مسجد میں وہ داخل ہوا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں کا جو خادم تھا اس نے مسجد کا مین دروازہ بند کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور اب تو صبح ہی دروازہ کھلنا تھا۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ چور اندر ہی رہ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو تو میں یہاں سے نکلوں۔ ادھر سپاہیوں نے فوراً وزیر کو خبر دی، کہا کہ بادشاہ سلامت ایک نوجوان مسجد میں آیا ہے جو عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا ہے، اور اب مسجد بھی بند ہو گئی ہے باہر سے، تو صبح ہی وہ باہر آ سکتا ہے۔ تو وزیر فوراً تیار ہو کر صبح صبح مسجد کھلنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی مسجد کھلی اور سپاہیوں سمیت وزیر اندر جب پہنچا تو نوجوان تھا وہ گھبرا گیا اور سوچا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، تو فوراً اس نے نماز کی نیت کر لی، کچھ نفل نماز پڑھنے لگا ہوگا، اور جیسے ہی وہ سلام پھیرے وہ دیکھے ارد گرد سپاہی گھوم رہے ہیں تو فوراً نماز شروع کر دے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر سپاہیوں کو وزیر نے کہا کہ جیسے ہی وہ نماز ختم کرے اس کو گھیرے میں لے لو اور فوراً میرے پاس لے آؤ، اور اس نے نماز ختم کی۔ سپاہیوں نے اس کو گھیرا اور گھیرے میں لے لینے کے بعد وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر اس کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس کو دیکھا اور کہا، اے نوجوان، کیا میں آپ کی شادی اپنی شہزادی سے کر دوں اور آپ کو اپنی سلطنت کا ولی عہد نہ بنا دوں؟ تو نوجوان تو حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کہا، بادشاہ سلامت، اس کرم نوازی اور ذرا نوازی کی وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک نوجوان عبادت گزار چاہیے تھا جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ چونکہ تم ساری رات عبادت کرتے رہو اور تمہیں میرے سپاہیوں اور وزیر نے عبادت گزار کے طور پر میرے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرتا ہوں شہزادی کا، اور تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد بھی بناتا ہوں۔ اب جو نوجوان تھا وہ دل ہی دل میں خیال کرنے لگا، تصور کرنے لگا، نادم ہونے لگا اور توبہ طائب ہونے لگا کہ یا اللہ، میں تو تیرے گھر میں چوری کی نیت سے گیا تھا، اور تیری شان نرالی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے جو ہے وہ دنیا کے بادشاہ کا ولی عہد بھی بنا دیا، اور میری جو ہے وہ اس چوری پر مجھے سزا کی بجائے یہ اتنا بڑا دنیا کا انعام ملا۔ تو یوں اس چور کو جو ہے وہ شہزادی سے نکاح کر کے شہزادہ بنا دیا گیا اور سلطنت کا ولی عہد بھی بنا دیا گیا، اور اس کے گناہ کی، اس کی چوری کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ وہ توبہ طائب بھی ہو گیا اور نیک عبادت گزار شہزادہ بن کر زندگی گزارنے لگا۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہنے کو تو یہ ایک حکایت، ایک واقعہ ہے، مگر جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف آنا چاہتے ہیں، عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی ڈھارس بن آتا ہے۔
کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا ہم کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے. دروازے کھلے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، اور صلح کا دروازہ کھلا ہے. تو آج کی اس حکایت میں ہم نے یہ سنا کہ ایک ایسا نوجوان جو کہ عبادت کی نیت سے بھی نہیں، چوری کی نیت سے داخل ہو گیا تھا مسجد میں، تو وہاں برسنے والی رحمت اللہ کے گھر میں اس نے اس کو اپنے لپیٹے میں لے لیا، اور اللہ کی رحمت سے وہ چور بھی ایک انعام سے نواز دیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ چور سے کہاں ولی عہد تک شہزادہ بنا دیا گیا. تو جو لوگ واقعی سچی عبادت کریں، اخلاص سے عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا عبادت گزار، نیک پرہیزگار بننے کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ نیکوں جیسی نقل کریں، ان کی طرف آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے نسبت لگائیں، ان سے دوستی لگائیں، اور مسجد میں آنا شروع کریں. جو مسجد کی جانب قدم اٹھیں گے، بڑھیں گے، اللہ کی رحمت کو پا لیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ہماری اس حکایت سے جو اس کا سبق ہے، جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ بھلائی کی جگہ پر جانا جو ہے وہ بھی بھلائی عطا کر دیتا ہے. بھلائی، نیکوں کی طرف جانا، نیک جگہ پر جانا بھی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے.